السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ پاکستان کی سیاست مختلف مراحل میں گھومتی ہوئی وہیں پر موجود ہے اور معلوم نہیں یہ کون سا دائرہ ہے کہ جس سے پاکستانی سیاست جو ہے وہ باہر نکل ہی نہیں پاتی۔ اس کی وجہ شاید یہاں کا سیاسی ماڈل ہے جسے بہت ہی ایسے لوگوں نے مرتب کیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی سیاست کی تربیت نہیں تھی اور جن کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ایک ایسا کھلواڑ بنایا اپنے مفادات کے لیے، اپنے مالی مفادات کے لیے، کہ وہ جو پہلی بنیاد جو ٹیڑھی رکھی گئی تھی اس پر جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے مگر سیاست کی دیوار سیدھی نہیں ہو پا رہی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے اندر قوم نے کبھی خود سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی توجہ کبھی اس طرف نہیں رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام الہامی خوبیاں وہ کسی ایک ادارے میں یا کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں۔ ماں سوائے اللہ کے انبیاء کے تمام انسان ناقص ہوتے ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا دور دیکھ لیجئے کہ اس میں انبیاء کا جو دور ہے وہ اس لیے بہتر نظر آتا ہے ہمیں کہ انبیاء جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور رحمت سے معصوم پیدا کیا تھا۔ اگر ان انبیاء سے انسانی فطرت کے مطابق اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس غلطی سے براہ راست آگاہ کرتے تھے اور وہ اپنی غلطی کی اصلاح اپنی زندگی میں ہی کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک ہی جو 5.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ وہ عرصہ ہے کہ جب کوئی نبی اس سرزمین پر موجود نہیں تھا اور تمام برائیاں دنیا کے تمام خطوں میں جہاں بھی آبادی موجود تھی وہ پھیل چکی تھی، اور اس حد تک پھیل چکی تھی کہ صرف شرک کے معاملات ہی نہیں تھے بلکہ اخلاقی برائیاں بھی جو ہیں وہ گھر کر چکی تھیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ نے شاید یہ محسوس کیا تھا کہ اب اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک ایسے ابتلا کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ آپ نے مکہ سے اپنی زندگی نبوی زندگی کا آغاز کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر مشکلات آئیں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ ان عقائد کو غلط قرار دے رہے تھے جو صدیوں سے اس معاشرے میں رائج تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول، برگزیدہ رسول، آخری رسول ہونے کے باوجود معاشرتی اصلاح میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو صرف زبانی طور پر جو ہے دکھ نہیں دیے گئے، آپ کو جسمانی طور پر بھی بہت تکالیف دی گئیں۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے قبیلے کو بھی آپ کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جبر ایک ایسا ظالم عمل ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو ہے بہت دل جگرے کی ضرورت ہوتی ہے، دلیری کی ضرورت ہوتی ہے، صاف ضمیری کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صاحب کردار آدمی یہ کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 13 سالہ مکی دور ہے، آپ اس میں اگر نظر دوڑائیں گے تو تمام تر جو تکالیف آپ کو اٹھانا پڑیں وہ اسی 13 سالہ دور میں اٹھائیں، اور آپ کے اس دور میں جو ایمان لانے والوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اس کا اندازہ ہم ہجرت کے بعد ہونے والی پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر میں موجود صحابہ کرام کی تعداد سے لگا سکتے ہیں۔ اس میں روایتوں کے مطابق 313 317 اور یعنی راؤنڈ اباؤٹ 300 اور 325 کے درمیان صحابہ کرام
جو ہے شریک ہوئے تھے اور یہی کل ہماری پونجی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں ابھی تک صرف یہ 350 لوگ اسلام قبول کر سکے تھے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ہونے والا معاملہ تھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے پہلو ہیں جو ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کے اندر جو نظام وضع کیا گیا وہ نظام پاکستانی عوام کے خلاف وضع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ مفادات، اس ملک کی سرزمین، اس ملک کا رقبہ، اس کے وسائل، یہ سب جو ہیں یہ ہمارے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے تھے، اس کی تبلیغ کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان صرف زمین پر جو ہے اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس نے یہاں پر اس طرح حکمرانی کرنی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اسی کے لیے آپ نے تکالیف برداشت کی، اسی کے لیے آپ نے جد و جہد کی، اسی کے لیے وہ ریاست مدینہ جسے پاکستان کے اندر مذاق بنا دیا گیا ہے اور پوری دنیا اس مقدس اصطلاح کا جو ہے مذاق اڑا رہی ہے، وہ قائم کی تھی۔ آپ نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو کیا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ابتدائی 13 سال نبوی زندگی کے کیسے تھے۔ آپ کے پاس جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ یہ جو کچھ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کی حقانیت کی دلیل دیجئے، تو آپ نے کہا کہ میرے 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے درمیان پلا بڑھا ہوں، میں نے یہ 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، میں نے ان 40 سالوں میں تمہارے ساتھ معاملات کیے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ مختلف امور کے اندر حصہ لیا ہے۔ اگر تم نے مجھے ان معاملات کے اندر کہیں غلط پایا ہو، کہیں جھوٹا پایا ہو، کہیں جو ہے میرے کردار میں کوئی کجی دیکھی ہو، تو پھر تو میں آج جھوٹ بول رہا ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر میں اس سے پہلے سچ بول رہا تھا تو آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان مشرکین ہی نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، مشرکین نے دیا تھا کہ یقیناً آپ جو ہیں اپنے قول میں سچے اور امانتوں میں پکے ہیں۔ یہ میں نے تمثیل صرف اس لیے بیان کی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامیہ کا لفظ لگا ہوا ہے، پاکستان کے آئین کا دیباچہ جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے ایسے شقیں شامل ہیں جنہیں اسلامی شقوں کا نام کا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے صریحاً متصادم ہیں۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس میں ان اداروں کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، ان اداروں سے آپ حساب نہیں مانگ سکتے، ان اداروں سے آپ یہ جو بھی کریں گے، یہ ان کا ہر عمل کو قوم کے وسیع تر مفاد میں لینا ہوگا، خواہ وہ عمل قوم کے وسیع تر مفاد کی بجائے اجتماعی نقصان کا سبب بن رہا ہو۔ اب حالات بدلے لیکن مزاج تو نہیں بدل سکتے۔ اشاروں پر جس کی تربیت اشاروں پر کی گئی ہو، اس پرندے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ پرندہ آزاد زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ جو کبوتر پالتے ہیں لوگ، تو یہ اپنے پنجروں کے اوپر لال نیلا پیلا رنگ کر کے رکھتے ہیں، اور پھر اس پنجرے کو مقابلے کے لیے کسی بھی میدان میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ کبوتر پنجرے کو اپنے رنگ سے پہچانتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی رنگوں کی عادت ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوئے،
تو لہٰذا اس لاٹ کو جو اس وقت پاکستان میں ہے ماں سوائے پی ٹی ایم کے، وہ سیاستدان نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ اب سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں توقع کر رہا ہوں کہ وہ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے پہلی شرط سادگی اور ایمانداری ہوتی ہے۔ آپ کے قومی وسائل جو ہیں وہ قوم کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کا قومی خزانہ جو ہے کفیل امت ہوا کرتا ہے۔ آپ کا جو معاشی بحران اس وقت نظر آ رہا ہے، بلکہ ہمیشہ سے معاشی بحران رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھی پال رکھے ہیں۔ آپ کے اخراجات جو ہیں، آپ غیر ضروری اخراجات جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اخراجات جو ہیں، اور پھر اس میں سے بھی جو ہے وہ بدعنوانی کے ذریعے نکالے جانے والا بجٹ جو ہے وہ آپ کے معاشی مسائل کا سبب بنتا ہے، لیکن آپ اسے روک نہیں سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کہ پارلیمنٹ مفلوج ہے، اس میں بیٹھے ہوئے نمائندے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ اتنا سا فرق ہے۔ عمران خان صاحب نے 17 دسمبر کے شام جو ہے لیبرٹی چوک لاہور میں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کے اعلان کے بارے میں ایک مرتبہ پھر ذکر کیا ہے۔ کیا وہ یہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ بھی دیتے ہیں، جو کہ میری رائے میں نہیں ٹوٹیں گی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک شخص جانتا ہے کہ آج پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا وجہ میں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مسائل حل کرنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں ان کو سیبوتاژ کرنے کی طرف متوجہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ عوام اس بارے میں نہیں جانتے؟ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہت جذباتی ہیں، وہ بہت لونگ ہیں، کیئرنگ ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ عوام کا بھی قصور نہیں ہے کہ صبح سے شام تک جو بات آپ کے کانوں میں ڈالی جائے گی، اونڈیلی جائے گی، زبردستی آپ کو سنوائی جائے گی، اس کے کچھ تو اثرات ہوں گے۔ تو یہی کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ 2014 سے 2022 تک کے ان 8 سالوں کے اندر ہوا ہے، لیکن یہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس چارہ کیا ہے؟ جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ تو 17 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان تو ضرور ہوگا، لیکن اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں۔ یہ میری رائے ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کے کہنے پر جو ہے پرویز الہی صاحب بھی اور محمود خان صاحب بھی جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کی سمری اپنے اپنے متعلقہ گورنرز کو بھیج سکتے ہیں، لیکن بھیجنے کے بعد عمران خان صاحب کو جو ایک تحفظ حاصل ہے، اور جس طرح سے وہ ان کا سیاست میں رہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں ایک آسان سرکاری زندگی میسر رہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس پہلو پہ غور کیا کریں، اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں اس میں حکومت پاکستان جب تک اپنے اخراجات اور مختلف مدات میں اپنے بجٹ میں کٹ نہیں لگائے گی، اس وقت تک جو ہے پاکستان کی معیشت نہیں سنبھلے گی۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، یعنی اس سے زیادہ گفتگو کی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک المیہ ہے، لیکن ہے، آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔